بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، عزیزو، دینی نسبت کے ساتھیو، اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہیں۔ کچھ مأمورات ہیں کرنے کے کام، کچھ منہیات ہے بچنے کے کام۔ کرنے کے کاموں کو پوری ہمت کے ساتھ کریں اور بچنے کے کاموں سے جان کی بازی لگا کر کے بچیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو مقصود ہے بندے سے، اللہ عز و جل نے ہمیں یہاں بھیجا، یہی مقصود ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے احکام پر جمے گا، ڈٹے گا، عمل کرے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے، ربنا اللہ کہا اور جمع، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ میرے عزیزوں اور بھائیو، یہ ڈٹنا جمنا کیا ہے؟ یہی تو جمنا ہے، استقامت یہی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمیں ہمارے رب نے جو احکام دیے ہیں انہیں ہمیں کرنا ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی ہیں، احباب ہیں، جو خطوط میں لکھتے رہتے ہیں، بھیجتے ہیں، مجھ سے یہ عمل نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ بھائی دیکھو، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اختیار دیا، ہمت دی، ارادہ، قوت، ہمت، طاقت۔ بھائی دنیا کے کاموں کے لیے ہم اٹھ کے نہیں چلتے صبح ہی۔ دنیا کے کاموں میں جب ہم لگتے ہیں تو میں بعضوں کے معمولات جب دیکھتا ہوں دنیا کے بارے میں کس قدر مشغول ہیں وہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مہینے میں سیلری ملنی ہے، انکم، ذریعہ انکم وہ ہے۔ تو بیگم صاحبہ بھی، بیوی صاحبہ بھی صبح ہی بیٹھا ان کو نکالتی ہے، جاؤ گھر سے باہر اور پھر کام کے لیے چلو۔ اس لیے اگر کام نہیں کرو گے تو کیا ملے گا؟ میرے بھائیو، اللہ عز و جل نے ہم کو پیدا کیا، یہ مقصد حیات ہے، اور یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد اس کا پھل بھی ملنا ہے ہمیں، اور کتنا ملنا، کیسا ملنا، بہرحال یہ مضمون تو بعد میں بیان کرنے کا ہے۔ ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اور آپ اگر صرف تمناؤں میں رہے یا اس خیال میں رہیں کہ کوئی وظیفہ کہیں سے ایسا ملے، کوئی ایسی دعا ملے، کوئی ایسی خاص چیز ملے کہ بس سارے معمولات میرے اس کی وجہ سے ہو جایا کرے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مقام پہ لکھا ہے کہ پھر ورنہ تو اس دعا کے لیے، جو وظیفہ ملا اس وظیفے کے لیے بھی آپ اگر یوں کہیں مجھ سے عمل نہیں ہو رہا ہے حضرت کیا کروں، تو کیا اس کے لیے پھر کوئی وظیفہ دیا جائے گا؟ صاف بات یاد رکھنے کی ہے میرے بھائیو، اللہ عز و جل نے جنت بنائی، شوق ہمیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ایک دن جنت میں جانا ہے، تو جانے کے لیے سارے کام بھی کرنے ہیں اور ان گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ اور اللہ نے جہنم بنائی، اگر ہم نہیں بچیں گے اور طاعات پر نہیں جمیں گے، ڈٹیں گے اور گناہوں میں لگیں گے تو وہاں جہنم میں جانا، وہاں کا عذاب چکھنا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سلیم دورات حفظہ اللہ اسی ہفتے کے اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ جب میں بیان کرتا ہوں بعض باتیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، تو حضرت نے فرمایا ڈر لگانا تو مقاصد میں سے ہے، مقصود ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں پہ جو وعیدیں بتائی، پورا قرآن جہنم کے عذاب سے کس کس انداز سے اس کو بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیلات سے گناہوں پر عذاب کو بیان کیا، تاکہ جب ہم پڑھیں سنیں تو بچیں۔ دنیا میں یہی دو نظام ہیں میرے عزیزوں اور بھائیوں۔ اگر کسی گورنمنٹ اور حکومت کے قوانین کے مطابق، جی ہاں، جو اس کے کارندے ہیں اور کام کرنے والے ہیں اور جو اس کے مختلف ڈپارٹمنٹوں میں کام کر رہے ہیں، وہ صحیح انداز سے سروس اور انجام دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو سالانہ اور پھر جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑے بڑے انعام پریزنٹ ملتے ہیں، انعام ملتے ہیں، اور انہیں خاص پرائز دیا جاتا ہے اس کا کہ تم نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا۔ اور اگر اس کا الٹا ہو تو پھر سزائیں ہوتی ہیں، سزائیں بھی اسی طرح ہوتی ہے۔
تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عمل نہیں کر پاتے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلی بات قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو مضامین بیان کیے جنت و جہنم کے تعلق سے، ان کو پڑھا جائے، ان کو پڑھیے، کتابیں لیجیے، کتابیں ایسی لیجیے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روح کی بیماریاں، اس کا مطالعہ کریں. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبلیغ دین، اس کو پڑھیے. انشاءاللہ میں یہ کتابوں کی لسٹ بھیج دوں گا. ہم نے بھیجتے ہیں، کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں ہم لوگ، اور وہ جو ٹیلی گرام کی لنک ہے اس میں یہ سب چیزیں ملنی چاہیے، لیکن میں پھر بھی بھیج دوں گا. ان کتابوں کو مطالعے میں رکھیے تو وہاں معالجات بھی ہیں، وہاں مراقبہ بھی ہے، اور وہاں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبردست ارشاد اور کیا زبردست بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت مثل النار نام محاربها ولا مثل الجنہ نام طالبها، وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خطرناک اور بدترین جگہ جو جہنم ہے، اس کے عذاب اور پھر قبر کے مراحل اور دنیا سے جانے کے بعد کی تکلیفیں اور وحشت اور تنہائیاں اور سب کچھ یہاں چھوڑ جانا اور پل صراط اور حساب کتاب اور میدان محشر. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، بڑے درد دل سے کہتا ہوں، بڑے درد دل سے کہتا ہوں، پہلے حدیث کا ترجمہ کر دوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ما و محسن ما، ہمارے محبوب اور ہمارے محسن، خیر خواہ، مخلص، ہمدرد، انتہائی ہم سے محبت رکھنے والے، اپنی امت سے محبت رکھنے والے فرماتے ہیں، جہنم جیسی خطرناک جگہ میں نے نہیں دیکھی. کوئی اتنی خطرناک جگہ سے بچنا چاہتا ہو اور پھر پڑا سو رہا ہو، اور جنت جیسی شاندار عالی شان جگہ، نہایت اعلی، مزین، خوبصورت، پائیدار، باقی رہنے والی، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے دودھ، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کی چیزیں، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی عظیم الشان جگہ، اور اس کا کوئی طلبگار ہو، طلب جسے ہو طلب، اور وہ پڑا سو رہا ہو. یہاں سونے کا معنی بستر میں لے کے صرف نیند نہیں ہے، غفلت کی زندگی. چاہ رہا ہے بندہ کہ میں جہنم سے بچوں، پھر بھی ٹی وی مووی فلمیں دیکھ رہا ہے، زناکاریاں کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، جی، اور لوگوں کی میراث دبائے ہوئے ہے، اور صحیح سلوک نہیں ہے، اور نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور طہارت نہیں ہے، اور نشہ لے رہا ہے اور شراب پی رہا ہے، باوجود کہ جانتا ہے کہ ان سب اعمال کا نتیجہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کیا ہے؟ جہنم. کروڑ 1 کروڑ اور کتنے سال، جی، ایک فرض نماز کے چھوڑنے پر، اور ہم چھوڑے جا رہے ہیں، کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، جماعت چھوڑے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ گھر میں آگ لگانے کو جی چاہتا ہے میرا، جہاں کے بالغ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کو نہیں آتے. رحمت اللہ علیہ نبی فرما رہے آگ لگانے کو. جاب اور کام اور جاب، اور ارے کیا جاب اور کام کے پیچھے پڑے ہو؟ جب جاب اور کام پہ معین کرو، مقرر کرو، تو ان سے پہلے صاف کہہ دو میں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والا آدمی ہوں. بھائی نرمی سے کہیے، دین کو تیر کی طرح پھینک کے نہیں مارتے، نرمی محبت سے کہو، لیکن کہو بھائی میرے بھائی دیکھو میں مسلمان ہوں اور مجھے 1-2 وقت میں بیچ میں نماز کے لیے مسجد جانا ہوگا. دیکھو بھائی، ہاں تو مجھے آپ چاہے 10 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا دو اور میری تنخواہ میں سے کاٹو. میرے عزیز اور بھائی، ہم فلسفہ حیات، زندگی کا فلسفہ نہیں سمجھے، اس لیے ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں. ارے میاں، رزق روزی کی ذمہ داری حق سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، لیکن ہمارے دل میں کتنا اعتماد ہے اس پر سوال یہ ہے. بھروسہ کتنا ہے؟ بھروسہ کتنا ہے؟ ایک جاب لگی ہے، 50,000 کی تنخواہ آ رہی ہے، ہاں دوسری جگہ جہاں اگر میں جاتا ہوں وہاں تو 35 ملتے ہیں. نماز کی سہولت تو ہے، اور یہ تو ہے، اور یہ تو ہے، لیکن یہاں تو 50 ہے، وہاں تو 35. میرا تو گزارا نہیں ہوگا 35 میں. ارے نادان و نہ سمجھ، کتنی بڑی نہ سمجھی ہے. بولو، مرضوں اور بیماریوں کو پیدا کرنے والا، حادثات سے ٹکرانے والا، اور مصائب اور حوادث ڈالنے والا، مقدمات اور کورٹ کچہری کی چیزیں ڈالنے والا، اور طرح طرح کے حالات سے کی چکی میں پیسنے والا، اور ان سے محفوظ رکھنے والا، اور ان سے نجات دے دینے والا، اور ان سے حفاظت ادا کرنے والا، یہ بھی کون ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات عالی.
تو نمازیں چھوڑ دی، جماعتیں چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا اور کمائی پہ لگا ہے۔ 2-4 سال میں کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، کبھی وہاں ٹکر ہوئی، کبھی اس سے حادثہ ہوا، وہ جتنا آ رہا ہے نکلا جا رہا ہے، ساری بے برکتی اور نحوست۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا جو مضمون ہے اس کو دھیان سے سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، ہم کہاں کھوئے گئے؟ ذرا سی چیزوں میں دینی شرعی ہے۔ میرے یہاں بعض جاننے والے ایسے ہیں کہ مہینوں ہو جاتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے کہ کبھی مسجد میں نظر آ رہے ہوں۔ میں نہ نام لے رہا ہوں، نہ تحقیر کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں۔ جی کہنا کیا چاہتا ہوں، معاش کے لیے کہ جاب، ارے تو یہ جاب کیا جاب؟ صاف کہہ دو جب معین کر رہے ہو۔ اور یہ یاد رکھو، اگر دل میں اللہ کی ذات عالی پر پورا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہو اور پوری قوت کے ساتھ آپ لہجہ نرم ہو لیکن اندر میں دل میں بات کہنے میں قوت ہو، قوت کے ساتھ کہو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس سامنے والے کا دل پھیرے گا۔ نمبر 2، ثانیاً سیکنڈ اسٹیپ، اگر نہ دل پھیرا تو وہاں کی نوکری میں آپ کے لیے خیر نہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس سے اچھی جگہ میں دے دے۔ جی ہاں، یہی یہاں ہمارے طرفدارا کے وطن کی بات ہے اور میرے خاص متعلقین میں ہے، نام نہیں لیتا۔ جی ایک جگہ وہ ملازمت کرتے تھے تو عورتوں کی وہ شروع ہو گئی، وہاں آفسوں میں بیٹھنی اور یہ سب اور بات چیت شروع ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ایک حد تک کہا کہ اس حد تک تو چلاتے رہو، لیکن جب دیکھا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تو میں نے کہا بسم اللہ، چھوڑ دو بالکل، اللہ کے لیے ختم، فیصلہ کر لو۔ ابھی میں حضرت والا کے کمرے میں وہاں وہیں ایک کمرے میں بیٹھا تھا اور یہ سب باتیں چل رہی تھی۔ اللہ کا ایک بندہ اچانک مجھ سے ملنے آیا، تعلق محبت والا، اور کچھ باتیں سننے کے بعد کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ معاملہ ہے، تو اس لیے میں نے ان کو کہا بھائی چھوڑو، اللہ کا نام لے کے اللہ مالک ہے، ان سب چیزوں میں نہیں پڑا کرتے، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل نکالیں گے۔ اسی وقت انہوں نے ان کی ڈگری اور یہ اور وہ تجربہ اور سارا ایکسپیرینس سب پوچھا، کہا جتنی تنخواہ پہ وہاں کام کرتے ہو اتنی اور اس سے زیادہ میں دوں گا، آ جاؤ کل کو میرے یہاں۔ آج تک وہ میں 5 7 8 10 سال کتنے ہوئے میں نہیں جانتا، لیکن ابھی تک وہ وہاں لگے ہیں اور وہ بھی خوش ہے اور وہ بھی خوش ہے، دونوں خوش ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دین ایک مقصد عظیم ہے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس پر عمل نہ کیا، رزق و روزی کی خاطر، بہرحال ترجمہ سنو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جیسی شاندار جگہ میں نے نہیں دیکھی، کوئی اس کی طلب میں ہو اور اس طرح سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہو۔ جہنم جیسی خطرناک جگہ میں نے نہیں دیکھی، کوئی اس سے بچنا چاہتا اور اس طرح غفلت کی زندگی۔ ارے بھائی، اگر شیر ہو یا آگ لگ گئی ہو اور پتہ چلا آگ یہاں تک آ رہی ہے اور شیر بھاگا آ رہا ہے تو ہلکے پھلکے بیمار بھی ہوں گے نا، بلکہ زیادہ بھی ہوں گے، کود کر بستر سے بھاگیں گے۔ کہاں گئی بیماری؟ ابھی نماز پڑھنے کو تو جانے کو تیار نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، اب کہاں بیماری چلی گئی؟ غور کرو اور سمجھو ان سب باتوں کو۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیرا گیا ہے، ناگواریاں زندگی میں پیش آئیں گی اور ان کو سہتے چلو، برداشت کرتے چلو، جو آئے حالات شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، دین کے خلاف، میرے مقصد حیات، میرا جو مقصد حیات ہے اس کے خلاف، ٹھوکروں میں رکھ دو ان کو۔ حفت الجنت بالمکارہ، ناگوار چیزیں اور تلخیاں آئیں گی، آنے دو۔ کیوں؟ اس پار ان ناگوار تلخیوں اور کڑواہٹوں کی جو دیوار ہے، اس دیوار کو یا ان کا جو پل ہے، اس پل کو پار کر کے جب اتر جائیں گے تو حلاوت و مٹھاس بھری زندگی ہے، لطف اور انجوائمنٹ سے لبریز زندگی ہے۔ اور حفت الجنت بالمکارہ حفت النار بالشہوات، جہنم کو مزیدار چیزوں سے گھیرا گیا ہے۔ دنیا میں مزے لے رہا ہے، انجوائمنٹ کر رہا ہے اور احکام الہی کو چھوڑ رہا ہے، ان کے چھوڑنے کے لیے ذرا سی تکلیف اور ذرا سا چیز بہانہ، لیکن ان سب مزوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، الفاظ مجھے بعین ہی یاد نہیں لیکن خلاصہ ہے کہ پورے تصوف کا حاصل اور خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ہمت و قوت کو استعمال کر کے جو اللہ نے دی ہے، اس ہمت و قوت کو استعمال کر کے طاعات کو کیا جائے، اور ہمت و طاقت و قوت کو استعمال کر کے جان کی بازی لگا کر گناہوں سے بچا جائے۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں
میرے ان الفاظ پہ غور کرنا اور اپنا ذرا سا سوچنا کون ہے بتاؤ دنیا میں کہ جو رزق و روزی کے معاملے میں بیٹھا ہو اور یہ کہہ رہا کوئی وظیفہ ملے تو میں اٹھ کے چلوں کوئی وظیفہ ملے تو میں اٹھ کے چلوں اور کام کروں، ہمت نہیں ہو رہی، صبح ہی بھاگے جاتے ہیں صبح ہی۔ پیارو، جس طرح رزق و روزی کے سلسلے میں اللہ عز و جل رزاق ہے تو صفت رزاق پر بھی اعتماد کرو، جیسی صفت رحمان الرحیم پر کرتے ہو۔ ارے میاں سب معاف ہو جائے گا، اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ رزاق بھی تو ہے۔ تو رزق کے لیے تو آپ نے 24 گھنٹوں میں اتنا وقت نکال ڈالا، اور دین پر چلنے کے لیے اور نمازوں کے لیے اور تقوی کی چیزوں کے لیے کتنا وقت ہے آپ کا؟ میرے عزیز اور بھائیو، غور کیجئے گا میری ان باتوں پر۔ میرا بیان سن کے میں یہ نہیں کہتا کہ جو اس طرح کی جاب اور کاموں میں پھنسے ہیں وہ فوراً سے ان کاموں کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں، اپنے شیخ و مرشد و مربی سے مشورہ کریں، اللہ سے مانگے، اور قوت یقین، پوری قوت یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے اور بے قراری کے ساتھ مانگے۔ الہ العالمین، یہ میری کیسی زندگی ہے کہ میں نماز با جماعت نہیں پڑھ پاتا؟ اے اللہ، یہ میری کیسی زندگی ہے کہ رات و دن میرے ایسے مشاغل دنیاوی ایسے جاب کی شکل میں ایسے بن گئے ہیں کہ میں تو صحیح معنی میں نہ تلاوت نہ میری دین کی جو صحیح و کوشش ہے وہ تو ہو ہی نہیں پا رہی۔ اور اس میں بھی بہت سے لوگ تو 7 days 7 دن کاموں میں لگے رہتے ہیں، رات و دن لگے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، تھوڑا ہوگا برکت والا ہوگا، 5 وقت کی نمازیں ہوں، جماعت سے ہو، کچھ قرآن کی تلاوت ہو، اوراد و وظائف ہو، سب، اور تھوڑے بہت وقت کے لیے 6-8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ کام کیا، پھر اپنے بچوں میں آیا، ان کی دیکھ بھال، ان کو دیکھنا بھالنا، بھائی تو نے کیا پڑھا کیا لکھا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا، یہ زندگی ہے۔ رات کو پابندی کے ساتھ اٹھنا، اللہ سے مانگنا، یہ زندگی ہے۔ بس آج کا مضمون کا نچوڑ سمجھے، نچوڑ یہ ہے، اے وہ لوگوں جو میسج بھیجتے ہو اور خطوط لکھتے ہو ہم سے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، ہمت کر کے کرو، اور جنت و جہنم والی جو مضامین ہیں ان کا مطالعہ کرو، تاکہ دل میں شوق اور خوف ہو۔ یہ شوق اور خوف دونوں چیزیں ایسی ہے جو ہمیں دین پر چلاتی ہے، اسی لیے قرآن و سنت میں یہ چیزیں مذکور ہیں۔ بعض جاہل بیچارے کہہ دیتے ہیں ہائے جہنم کا ذکر نہ کرو جی مولوی صاحب آج کل۔ ارے کیوں جہنم کا ذکر نہ کریں؟ سنت اللہ بھی ہے اور سنت الرسول بھی ہے، اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اور رسول اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، تو تم ہمیں چاہتے ہو کہ ہم آدھا دین ذکر کریں اور آدھے کو چھوڑ دیں؟ ہاں بے شک میں یہ مانتا ہوں، صرف عذاب کی اور ڈرانے کی باتیں ذکر نہ کرو، بلکہ جب عذاب ڈرانے کی بات لاؤ تو پھر کچھ ایسی توبہ کی، معافی کی، اللہ کی شان غفاری ستاری کی، جی، اور جنت کی ایسی باتیں تو ملا کر کے پیش کر دو، نمکا بھی ہو گیا میٹھا بھی ہو گیا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو مقصد حیات کی تکمیل کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔